الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 33 اور 34۔ ان دو آیات کا شان نزول کتب احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے جو قبیلہ عقل اور قبیلہ عرینہ سے تھے۔ خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی اچھی تواضع کرو۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس پیارے پیغمبر کے مہمان ہیں، بہت ہی اچھی تواضع کی۔ کچھ دن رہے تو پھر خدمت میں آئے، کہنے لگے مدینہ منورہ کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں آ رہی، ہمیں پیٹ کے امراض لگ گئے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے، وہاں صدقات کے اونٹ رہ رہے ہیں، آپ وہاں چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ بھی استعمال کرو اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا پیشاب بھی استعمال کرو۔ تو چنانچہ یہ وہاں چلے گئے، وہاں رہے اور اونٹوں کا دودھ بھی استعمال کیا، صحت یاب ہو گئے۔ اب ان کے دل میں فطور آیا کہ کیوں نہ ہو کہ صرف چند صحابہ کرام ہیں جو ان اونٹوں کی نگرانی کر رہے ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے، سارے اونٹ لے کر چلے جائیں۔ تو چنانچہ جو صحابہ کرام اونٹوں کی نگرانی پہ تھے ان کا موصلہ کیا، اس گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں ڈالیں، ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے جسم پہ کیل ٹھونکے اور ان کو طرح طرح کے، یہاں تک کہ وہ پانی مانگتے رہے، انہوں نے پانی بھی نہیں دیا، اونٹ لے کر چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی تو پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام سے فرمایا فوراً ان کا تعاقب کرو۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت چلی اور ان کو پکڑ لیا اور یہ آئے اور سچ بتا دیا۔ پہلے کا چور بھی سچ بتاتا تھا، سچ بتا دیا کہ ہم نے کام تو کیا ہے، یہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، پیارے پیغمبر نے بھی ان کا اسی طریقے سے جواب دیا کہ ان کے آنکھوں میں سلائی ڈالی اور ان کے اسی طریقے سے اعضاء کاٹے اور دھوپ میں ان کو ڈال دیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر ڈاکہ ڈالنے والے کی شرعی سزا ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اچھا یاد رہے، آج جو یہ ہمارے گلی محلے میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں، گن پوائنٹ پر جو یہ چیزیں چھینی جاتی ہیں، موبائل اور یہ رقم چھینی جاتی ہے، یاد رہے یہ بھی ڈاکہ ہے، اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اور ہمارے آئین کے اندر قانون فوجداری کے دفعہ نمبر 16 کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر 8 شکیں ہیں، ان 8 شکوں میں کچھ شکیں وہ اسلام کے روح سے جائز نہیں ہیں، بہرحال یہ ہیں صحیح۔ وہ کیا ہے؟
इन्नमा जज़ाउ الذین युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़, कि जो ये बदला है उन लोगों का जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से। यहाँ ये नुक्ता बयान किया मुफस्सिरीन ने कि अल्लाह से लड़ाई कौन कर सकता है। चलो एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई उनकी हयात तय्यबा तक तो समझ में आती है, कुरान करीम तो ये ता क़यामत तक के लिए है। और फिर फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है, अब अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करने की क्या सूरत होगी। यहाँ ये बयान किया है मुफस्सिरीन ने कि ईमान वालों को सताना, मुसलमानों को सताना दर हकीकत अल्लाह और उसके रसूल से ऐलाने जंग करना है। ये है एक ईमान वाले की इज्जत, ये है इंसानियत का एहतराम, जो हमें ये कहते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर शिद्दत है। दीन इस्लाम के कवानीन जो शिद्दत पसंदाना है, उन्हें ये बात नज़र नहीं आती सिर्फ तअस्सुबन कि एक ईमान वाले को सताना ये अल्लाह को सताना है, एक कलमा गो को परेशान करना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग करना है। यहाँ इस आयत के अंदर 4 शिक्के हैं, 4 सूरतें हैं सज़ा की। पहली सूरत क्या है? वयसअऊन फिल अर्ज़ फसादा, जो ज़मीन में फसाद करते हैं, डकैती की सूरत में, औरतों की असमत लूटने की सूरत में, या यह है कि जायदाद पर कब्ज़ा करने की सूरत में, प्लाट के ऊपर कब्ज़ा करने की सूरत में उनकी सज़ा है अन युक़त्तलू, कि वो आए थे लूटने के लिए, डकैती करने के लिए, लेकिन माल उनके हाथ नहीं चढ़ा, कुछ लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया। अब वो पकड़े गए तो हाकिम वक्त पर लाजिम है, हाकिम वक्त पर लाजिम है कि अन युक़त्तलू, वो जो पकड़े हुए हैं जिन्होंने 1 या 2 आदमियों की जान ली, उनको कत्ल कर दे। और आगे क्या फरमाया? औ युसल्लबू, कि वो आए थे और माल लेकर चले गए, जान भी लेकर चले गए, तो अब यह है कि कत्ल भी करे हाकिम वक्त, कत्ल करने के बाद 3 दिन तक उसको सूली पर लटका दे, ताकि दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करें कि किसी का माल छीनना कोई आसान काम नहीं है। शरीयत ने एक इंसान के माल की इतना इज्जत, इतना हिफाजत फरमाई है। और फिर क्या है? औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम, आए थे लूटने के लिए, कुछ भी हाथ नहीं आया, ना जानी नुकसान हुआ ना माली नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं आया, लेकिन पकड़े गए। हाकिम वक्त पर लाजिम है कि उनका दायां हाथ काटे और फिर बायां पाँव काटे। पहली मर्तबा कर रहे हैं तो ये करें, और अगर दूसरी मर्तबा काट रहे हैं तो फिर जो दूसरा हाथ और पाँव बचा हुआ है वो भी काट दे। और आगे क्या फरमाया? औ युनफौ मिनल अर्ज़, आए थे, इरादा भी था, लेकिन ना डरा पाए ना धमका पाए, पहले ही नाकाम हो गए। तो युनफौ मिनल अर्ज़, हाकिम वक्त पर लाजिम है कि उसको इलाका बदर कर दे। और बाद हजरात फरमाते हैं कि इलाका बदर करने का मतलब ये भी है कि उनको जेल में डाल दे, यहाँ तक कि उनकी तौबा वाज़े ना हो जाए, उस वक्त तक उनको रिहाई न दे। और आगे क्या फरमाया? ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, कत्ल करना, सूली पर चढ़ाया जाना, हाथ पांव कटाए जाना, या यह है कि जेल में चले जाना, लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये तो दुनिया की थोड़ी सी सज़ा है।
یہ تھوڑی سی سزا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں تو اس سے بھی بڑی سزا ملے گی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ عین موقع پر پکڑے جائیں، یا یہ ہے کہ واردات کے کچھ دن بعد پکڑے جائیں۔ ہاں، واردات کے بعد وہ توبہ طائب ہو گئے، بڑا ڈاکو تھا، وارداتیں کرتا رہا، اب توبہ طائب ہو گیا، اسلام کی توفیق ہو گئی، یا وہ اب صحیح معنی میں وہ ایک ایماندار شخص بن گیا، تو اب کہتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اگر وہ توبہ طائب ہو گیا اس کو کہیں گے جو مال چھینا وہ تو واپس کرو، البتہ یہ سزائیں اس کو نہیں ملیں گی۔ وہ کیا ہے؟ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل جو وارداتیں ہوتی ہیں، واردات کے دوران جو قتل بھی ہو جاتا ہے ڈاکو، یاد رہے جس کا مال چھیننے آئے تھے وہ مارا گیا، وہ شہید ہے۔ مال کی حفاظت میں مارا جانے والا شہید کہلاتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی آپ سمجھ لیجئے، مال اسلام کی نظر میں کتنا قیمتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دنیا داری کیا ہے، دنیا داری، وہ 4 دن کیا لگا لیے کسی چیز میں تو وہ کہتے ہیں دنیا داری تو سارا دھوکہ ہے، مال تو سارا فراڈ ہے۔ یعنی ایسے وہ کرتے ہیں جیسے اچھوت ہو مال، دنیا داری کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ گویا کہ ہم شیطان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سور کا، خنزیر کا نام لے لیا تو 40 دن ایمان چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مال اور دنیا داری کا ذکر کرتے ہیں، غلط ہے۔ مال کی حفاظت میں اگر مارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ شہادت کی موت مرا۔ ہاں، اگر اسی دوران آئے، اب یہ جن کے پاس آئے تھے ڈکیٹی کرنے کے لیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ اول مرحلے کے اندر ان کو ڈاکو کو نہیں مارنا چاہیے، ڈاکو کو نہیں مارنا چاہیے، ڈرانا اور دھمکانا چاہیے۔ لیکن آج کل صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکو پکڑے گئے، آپ نے ادارے کے حوالے کر دیا، شام کو دوبارہ آ جاتے ہیں۔ ایک ذہن بنا ہوا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے، عام روٹین میں بھی یہی ہے کہ آپ نے ان کے حوالے کیا، گویا کہ وہ چھوٹ گئے۔ یا اسی طریقے سے مشتعل لوگ کچھ جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو موقع پر اتنا مارتے ہیں کہ وہ جان سے ہی چلے جاتے ہیں۔ یاد رہے، ان مارنے والوں کو قصاصاً نہ قتل کیا جائے گا، نہ ان سے مالی جرمانہ لیا جائے گا، کیونکہ وہ آئے تھے غلط کام کرنے کے لیے۔ اب اگر یہ نہ مارتے تو یہ فائرنگ کر دیتے، یہی مار دیتے، جیسے کہ بہت سی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ آئے تھے، انہوں نے کچھ کیا، مزاحمت کی، فوراً گولی چلا دی، وہ بیچارہ مال بھی چلا گیا اس کا، وہ جان بھی چلی گئی۔ تو اگر اسی طریقے سے یہ صورتحال پائی جاتی ہے اور سامنے والے ان کو مار بھی دیتے ہیں، شریعت ہماری یہی کہتی ہے کہ وہ ڈاکو کو مارنے والے جتنے بھی افراد ہیں، شرعاً نہ تو قصاصاً ان کو قتل کیا جائے گا، نہ ان پر مالی دیت آئے گی، جرمانہ آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ مال کی حفاظت کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت نظام دے رہا ہے ہمیں۔ اگر صرف یہ 6 مہینے یہ سزائیں نافذ ہو جائیں، 6 مہینے تک صدیوں سکون سے زندگی گزاریں گے۔ اور جو آج یورپ کو ان کی اپنی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو صرف ان کو اسلامی یہی قوانین نظر آتے ہیں کہ یہ شدت پسندانہ ہے، اس کے اندر انسانی جانوں کا جو ہے عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ان کو اپنی جیلوں کے احوال ان کو نظر نہیں آتے، ان کے اپنے قوانین جو ان کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ان کی نسلوں تک اور ان کے علاقوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ چیز ان کو نظر نہیں آتی۔
آج ان کی گود میں پلنے والے ڈاکٹر غامدی جیسے لوگ ہو جائیں اور بھی بہت سے لوگ ہو جائیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہ شریعت یہ جو آیت ہے یہ بالکل دین اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اس احوال تک ہے، آج نہیں ہے، نہیں، یہ آیت تا قیامت تک کے لیے ہے اور ہمارے آئین کا حصہ بھی ہے۔ کاش کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جاتا تو علاقہ پر امن ہو جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔